السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اوپر کی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی، اور اب شرک کی تردید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بطور تائید بیان فرمایا کہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بیزار تھے، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے تو اب شرک کے جواز پر تمہارے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ پھر اسی طرح آپ پہلی کتابوں میں اگر ان کا نام آرخ یا تاریخ لکھا ہوا ہے یا آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کی بات یہ حق ہو گئی، یعنی کہ قرآن کی بات زیادہ سچی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرخ یا تاریخ اس کا لقب ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ یہ ان کے چاچا کا نام تھا، تو یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ دیکھیں ہم نے قرآن کی بات جو ہمارا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وہ زیادہ ہمارے لیے پرائیورٹی رکھتی ہے، وہ زیادہ معنی بات رکھتی ہے ہمارے لیے as compared to other thing۔ اسی طرح آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں ملکن کے آخر میں واو اور تا کا اضافہ کر کے ملکوتا فرمایا۔ مقصد حروف بڑھانے کا معنی میں زیادتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عظیم سلطنت کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی ہے، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا، جس کے کئی مقاصد کے ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ انہیں توحید کا آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے۔ ایسے ہی انہیں یہ مشاہدہ بھی کروایا گیا کہ اللہ رب العالمین مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے پرندے سدائے اور الگ الگ پہاڑوں میں رکھ دیے اور پھر دوبارہ آواز دی تو پرندے اللہ رب العالمین کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کے اڑنے لگے، تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں دکھاتے تھے تاکہ ان کا جو یقین ہے وہ کامل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔